تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، مجھ کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مصلے پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے،
اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا کہ تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے؟ کل تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دو، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو گئے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ ہے اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ ہے بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جان۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے۔ یا اللہ میری پچھلی معاف کر، میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلایا تھا۔ نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی، وہ ناچنے والی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق، تو بیٹی 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 کہتے اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ عرفات میں گئے تو شام کو اس کی دھاڑ پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ کیا ہوا؟ کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی، وہ جو معلم میٹرس بچھاتے ہیں، تو وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ کنجری کتوں آ گئی، اٹھاؤ نہ اتھو، یہ طوائف کتوں آ گئی۔ السلام علیکم، گائیڈڈ اسلام لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان۔ ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں اب بھی رو رہا ہوں، میں اس وقت بھی رویا تھا۔ ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں۔ اب میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا۔ اگر نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو سارے اداکار اکٹھے تھے، میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا۔ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر جگہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہاں، یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟
کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا، ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو دکھ درد بھرا بولنا سنا دینا کہ ساری رات تڑپتے گزر جائے، پردے ڈالنا، لوگوں کے عیب چھپانا اللہ تمہارے چھپائے گا، لوگوں کی کمیاں چھپانا اللہ تمہاری چھپائے گا۔ مجھ سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ، آسان کام، جب گناہ ہو توبہ کرو، صاف معاف، جب گناہ ہو توبہ کرو، اور پھر رحمت اس کے علاوہ، رحمت اس کے علاوہ۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو کہ اللہ جہنم قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم، تو ایک دوڑ لگا دے اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے کے، ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی، آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا، کوئی نہیں آجا، تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسے کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50، 40-40، 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں گا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں لب جاڑی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، تنابہ بنا کی پتہ اسا اسے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتہ ساڑی وہ ایک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دیں دے، عزیزہ نہیں دیں دے، کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کی ہویا ہی کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا، کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا، کہے گا وہ کیسے، کہے گا میرے کو ہے ہی ایک تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یا اللہ میرا کم بن گیا، اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام کی، میرے لیے تو تیرا میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان، چونکہ اللہ اسد، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا، ابے آپ پھر کرو گے، جاؤ معاف کر جاؤ۔ یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائے کئی جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں، پھر بڑا پینٹ کریں اور صاف صوف کریں تو نظر آئے گا دور سے ایک ہی راڈ ہے، لیکن جب یوں دیکھیں گے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میری بات ٹھیک ہے نا؟ یہ کپڑا پھٹ جائے، جتنی بھی باریکی سے رفع کریں یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا۔ ان استقالنی عقلت لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس اللہ کو انسان سے ملاتے ہو کہ تم ہی نہیں معاف کرتا تھے، اللہ کیوں کرے گا؟ ارے اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا. توبہ تو کرو، توبہ بھی نہ کرو کہ اللہ معاف کرے گا تو حسین یزید کو برابر کر دو. تو بھائیوں بہنوں، اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر خطاوار کوئی نہیں. جب خطا ہو توبہ کرو، جب خطا ہو توبہ کرو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا، اللہ تمہیں توبہ کر کے پختہ کر دے. تمہاری ندامت کا آنسو تمہارے سجدوں سے اللہ کو زیادہ پسند، تمہاری ندامت کی ہائے تمہارے تکبر کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تمہارے گناہوں پہ پشیمانی جو تمہارے عجب کی عبادات سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو بھائیو بہنوں، توبہ کریں، توبہ کریں، خواہش پورے کرو، اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا کرو، کسی سے لڑو نہیں، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، کسی سے بول چال بند نہ کرو، کسی کی نفرت دل میں نہ پالو، کسی کا بغض دل میں نہ پالو. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها واهلا خيرا من اهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت عالم به منها إنك أنت الغفور الرحيم. یا اللہ، اے مہربان اللہ، تم نے ہمارے لیے موت مقدر کی ہے اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے، جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے. یا اللہ، ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے اے مالک. اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، اس بولتی زبان نے خاموش ہونا ہے، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے زبان کا. یا اللہ، یہ بول یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا اور ہمارے وجود میں مٹی میں مٹی ہوں گے. میرے مالک، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ایسے نہ بلانا کہ تم پہ ناراض ہو چکا. اے میرے، ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے. تیری طاقت کو تو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو تو زوال نہیں، اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے. اے میرے مالک، تیرے شکر میں کہتے ہیں کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی، ہمیشہ پشیمانی ہوئی، ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے. لیکن میرے مالک، ساری کوششوں کے بعد ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے. اے میرے مالک، تیرا احسان ہے، تو نے ستاری کا مومسک کیا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں. لیکن یا اللہ، ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا داغ نہ ہو. یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تو خود کہتا ہے کہ جتنی دفعہ معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا. میرے مالک، دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتی، بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں. یا اللہ، دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں. لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے، تو بہت کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے. کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے، کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے. یا اللہ، ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ناراض ہو چکا. اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کی، لیکن میرے مالک، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے. یہ مخلوق کی محبت سے گندہ ہو کے، یہ مال کی محبت سے گندہ ہو کے تجھے تیری عزت کا واسطہ
तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता, हमें ऐसी मौत न देना कि तू हमारे दिल को देख कर कहीं मरदूद कर दो। कौन है जिससे गुनाह नहीं होता? कौन? मैं उसे इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। या तो वो कोई फरिश्ता है या नबी है। ना नबी आ सकता है ना हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अबे तू 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आजा कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आजा कबूल है। करीम जात से वास्ता है, लेकिन करीम जात ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, कुछ निज़ाम बनाए हैं। उसने यजीद और हुसैन को अलग किया है। एक सूदखोर भी कहे अल्लाह गफूर रहीम है, रातों को शराब में टुन कहे अल्लाह पे माफ करेगा, रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाला और शराब पीने वाला अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम। जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला और मजलूम बन के सिसक के जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। हम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद में बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुम। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए, जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी, माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। लिहाजा भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है। एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पकड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, जब चाहे माफ कर दो। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है कि किसी को हकीर न जानो। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों का, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं। तो उसकी नजर पड़ी, नूर नबूवत देखा तो उसको नदामत हुई। उसने कहा, यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियां गुजारती, चल तौबा करते से नेक नबी दा साथ दे। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी पिछली माफ कर। मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी साथ जा रहा है। सहाबी, हर उम्मत का सबसे आला शख्स वो होता है जिसने नबी का फैज पाया हो। ये डाकू, ये सहाबी। उस सहाबी ने उसको यूं देखा, नफरत से, अच्छा ये किथों आ गया? एक तकब्बुर पैसे का होता है, एक तकब्बुर नेकी का होता है। ये पर्दे वाली औरतें बेपर्द औरत को यूं देखती हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बेपर्दगी से भी बड़ी तबाही फैला थी। एक पैसे का तकब्बुर है, एक नेकी का तकब्बुर है। हम दीनदार लोग हैं, हम पर्दादार खवातीन हैं, ये बेगैरत बेहया हैं। और मैंने तो नाचने वालियों में भी अल्लाह की मोहब्बत को देखा। अगर नसीम विकी की वालदा फौत होगी, मैंने उसका जनाजा पढ़ा है, तो सारे अदाकार इकट्ठे थे। मैंने थोड़ा सा अल्लाह के नबी का जिक्र किया। मैंने जितना उनको रोते देखा, मैंने आज तक किसी को ऐसा रोते नहीं देखा। हर मोमिन के दिल में ईमान है। अरे अरफात वो मैदान है जहां मेरा अल्लाह कहता है, इतने गुनाह लाओ जितने बारिश के कतरे, और इतने लाओ जितने रेत के जर्रे, और इतने लाओ जितने दरख्तों के पत्ते, आके माफी मांगो, सब माफ करूंगा।
لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جو معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا دے گا۔ ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھ نہیں رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا۔ کوئی نہیں، آ جا۔ تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گالی میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آؤں نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دوں۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں، ابا، چاچے، تائے، بیوی، بیگم، بچے سب منکر ہو جائیں۔ بنا بنا کی پتا اسا اسے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ایک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں ہے کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجہ کر، تیرا کام بن گیا۔ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو، تو لے جا، میرے کڑے کام تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے گا، یا اللہ میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکن۔